بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج کے کویسچن آنسر کے سیشن کے اندر لاسٹ پارٹ کی طرف ہم آ چکے ہیں، اور اس میں دو بہت اہم کویسچن جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رضوان بھائی سے پوچھتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپلینیبل کویسچن تھے اس لیے اب اس کو ہم لاسٹ پارٹ میں رکھتے ہیں۔ اچھا، احادیث کے اندر جو ہے جہجہ اور قحطان کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے، کون سی پرسنالٹیز امام مہدی سے پہلے آنی بعد میں آنی ہے، کب آنی ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ہمیں۔ اچھا، پہلے قحطانی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ قحطان جو ہے یہ بیسیکلی یمن کا ایک ایریا بنتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، میں وہ حدیث بتاتا ہوں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یہ خلافت و ملوکیت والا معاملہ حمیر قبیلے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر کے قریش کے سپرد کر دیا۔ صحیح۔ اب یہ پرانی بات ہے۔ اب اس کے علاوہ بڑی احادیث ہیں، وہ ہم آگے چل کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ قریش میں ہی حکومت رہنی ہے عربوں کی، جب تک عربوں میں رہے گی۔ صحیح۔ اب یہ معاملہ اس وقت تک چلتا جائے گا حضرت امام مہدی تک۔ صحیح۔ ابھی اس ان قریب یہ معاملہ انہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی کہ قریشیوں کی یہ حکومت ان سے ختم کر کے حمیر میں ہی دوبارہ لوٹا دی جائے گی، یعنی کہ یمن میں دوبارہ لوٹا دی جائے گی۔ اس میں بڑا واضح طور پہ یہ اس میں چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کے بعد ہی یہ دور آنا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور اس کے بعد یہ قریشی یا تو ختم ہو جائیں گے، جنگیں ہونی ہیں، جو بھی حساب کتاب ہونا ہے آگے چل کے۔ اب پتہ ہے کے بارے میں بالکل یہی آتا ہے کہ قریشی سب سے پہلے ختم ہوں گے عربوں میں۔ تو یہ ایک دور آئے گا جب قریشی جب ختم ہو جائیں گے، جب عربوں کی تباہی ابھی چل رہی ہے، ابھی آگے جس طرح معاملہ جس طرح چل رہے ہیں، تو یہ وقت آئے گا واپس حمیر میں، یعنی کہ یمن میں یہ لوٹا دی جائے گی، اور یہ بندہ ہانکے گا لوگوں کو، جس طرح بکریاں ہانکتے ہیں۔ تو بکریاں ہانکنے سے مراد یہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا کسی چیز پہ، لوگ ادھر ادھر جائیں گے، یہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ تو یہ قحطانی کے اوپر یہ بات آتی ہے، لیکن یہ بعد کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کہ بڑی نشانیوں کے دوران چلنی ہیں، جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ 10 بڑی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتا دی ہمیں کہ دھواں، دجال، پھر یہ یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر یہ 3 مختلف جگہوں پہ زمین کا دھنسنا، پھر کوئی جانور کا نکلنا، اور پھر اس کے علاوہ ایک یمن سے ہوا کا چلنا، تو وہ جو سب مسلمانوں کو مار دے گی۔ تو 10 نشانیاں جو ہیں، ان 10 نشانیوں کے علاوہ بھی نشانیاں جو ساتھ ساتھ چلنی ہیں، ان 10 نشانیوں کی بھی ساتھ ساتھ چلنی ہیں، وہ علیحدہ سے احادیث ہیں۔ اس کو ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں، جو حبشی والا معاملہ ہے کہ حبشی ہوگا وہ خانہ کعبہ گرائے گا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ دوبارہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اب یہ نشانی بڑی نشانی میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ٹورڈز دی اینڈ ہے، بالکل قیامت کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نشانیاں کچھ ایسی بھی ہیں جو ساتھ ساتھ چلنی ہیں۔ اب جس طرح یہی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ واقعات کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں، آگے پیچھے نہیں ہونی ہے، یہ بڑی نشانیوں کے دوران یہ چیز آنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بڑی نشانیوں سے پہلے کی چیز نہیں ہے، یہ بڑی نشانیوں کے دوران آنے والی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے۔ کچھ نشانیاں تھیں جو بڑی نشانیوں سے پہلے تھیں، وہ سب تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب آگے جو ہے نشانیاں، وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ ساتھ بڑی نشانیاں شروع ہو جانی ہیں، اسی کے دوران جو نشانیاں رہ جانی ہیں نا، وہ اسی کے دوران پوری ہونی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث یہ بڑی وضاحت سے ہمیں بتاتی ہے کہ قحطانی جو ہے یہ شخص آنا ہے حضرت امام مہدی کے بعد، جب قریشی ختم ہو جائیں گے۔ قریشیوں میں جب ظاہری بات ہے، جب نبی پاک نے فرمایا کہ اب 2 آدمی بھی رہ جائیں گے تو حکومت قریش میں رہے گی، آگے میں چل کے وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قریشیوں کے جانے کے بعد، قریشی ختم ہونے کے بعد یہ معاملہ آئے گا، آگے کی چیز ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں جہجہ کی طرف۔ اب جہجہ جو ہے یہ اس کو سمجھنا، میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، یہ حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ یہ جہجہ بھی آگے بڑی نشانیوں کے اینڈ میں جا کے یہ کام ہونا ہے۔ یہ بہرحال یہ جہجہ یہ وہی ہے، میں حدیث سے آپ اس کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے جو ڈیکوڈ کیا، یہ جہجہ وہی ہے حبشی ہے جو کہ خانہ کعبہ گرائے گا۔ یہ آپ کو حدیث سے یہ چیز مجھے ملی، مطلب کہ محسوس آپ کو جی بالکل مجھے حدیث سے یہ چیز ملی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے، رات اور دن اس وقت تک باقی رہیں گے یہاں تک کہ جہجہ نامی ایک غلام بادشاہ بنے گا۔ غلام اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا حسب نسب جو ہے یہ غلامی، یعنی کہ حبشی نسل سے ہے۔ وہ آگے میں چل کے یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، تو آگے چل کے ایکسپلین کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ایک حبشی حکمران کعبہ کو گرائے گا،
ٹھیک ہے, وہاں پہ حبشی کا ذکر ہو گیا, یہاں پہ گرانے کا ذکر ہو گیا, دونوں چیزیں میچ ہو گئی. غلام, ایک غلام بادشاہ بنے گا, اور یہ بتا دی ایک حبشی حکمران بھی ہے, حبشی بھی ہے اور حکمران بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کعبہ کو گرائے گا. اب آگے چلتے ہیں, کعبہ کو ایک حبشہ سے تعلق رکھنے والا شخص گرائے گا. یہاں پر بھی حبشہ سے تعلق رکھنے والا شخص کی بات ہوگی. تو یہ چیز بڑی مل رہی ہے کہ اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, اس میں یہ چیز بیان کر دی گئی کہ خانہ کعبہ کو یہ حبشی لوگ ہی گرائیں گے, اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو بھی دوبارہ آباد نہیں ہوگا. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. بالکل ایسے حدیث کو جب آپ جوڑیں تو اس کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ جو جہجہ ہے یہ وہی بندہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کو گرائے گا قرب قیامت, بالکل قیامت کے قریب. اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ خیر ختم ہو جائے. اس کے بعد جب خانہ کعبہ آباد نہیں ہونا تو یہ اس کا مطلب ہے دنیا میں خیر, یعنی کہ دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں بچا نا, دنیا میں اللہ کا نام لینے والے بند ہو گئے تو وہ قیامت والی وہ چیز کلیئر ہو گئی. تو میں ان سب چیزوں کے بعد میں ایک بڑی اہم حدیث میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں, جو حضرت امام مہدی کے آنے پہ جو فطرت کا تقاضا ہے نا, جو میں نے بات کی تھی, اس پہ ایک اور مہر ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے حدیث کا, اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا, یعنی کہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کی تجدید کرے گا. دین کی تجدید کیا ہوتی ہے اس کا آپ اگر ایکسپلینیشن میں جائیں, جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو اس کی ایکسپلینیشن دی ہے نا تجدید کرنے کی, یہ مجدد کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ یہ ہے اگر دین کے اوپر اس وقت کمیاں کوتاہیاں کچھ آ گئی ہیں امت میں, کچھ گرد و غبار آ گیا ہے, تو اس کو صاف کرنے کے لیے اب ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ ہم لیک کہاں کر رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, لیک ہم کر رہے ہیں اصل دین میں, جو مسند احمد کی احادیث بڑی جگہوں پہ کوٹ بھی کر چکے ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, کہ دین جو ہے نا وہ جہاد ہے. بے شک جہاد تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا, جہاد کے بغیر نفاق ہے, جہاد کے بغیر نفاق ہے. اصل دین جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل دین جب تم چھوڑ دو گے, جہاد چھوڑ دو گے, تو تم رسوا ہو جاؤ گے, تم برباد ہو جاؤ گے, اور اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوگے, اس وقت تک تمہاری بہتری نہیں صورتحال ہوگی جب تک تم اصل دین یعنی جہاد کی طرف لوٹو گے نہیں. تو اب جو مجدد کا جو سب سے بڑی ضرورت ہے نا اس وقت, وہن کی بیماری کا عروج ہے, وہن کی بیماری کی پیک ہے اس وقت, وہن کی بیماری کا اس وقت کلائمیکس چل رہا ہے مسلم ورلڈ میں, ٹھیک ہے. تو اس وقت مجدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور ہر صدی کی ابتدا بھی ہے. میں نے اس پہ نا ایک ریسرچ کی, ٹھیک ہے, وہ بڑی ڈیٹیل ریسرچ تھی. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا وہ تھا 610 AD, ٹھیک ہے, صدی کا آغاز تھا, ٹھیک ہے, 610 AD. آپ اس کو 7ویں صدی کی ابتدا کہہ لیں, ٹھیک ہے, 610 7ویں صدی کی ابتدا ہے, ٹھیک ہے. وہاں سے میں نے نا ایک سیکوینس کو فالو کیا, میچ کیا, کیونکہ اس حدیث کے مطابق پھر ہر صدی کی ابتدا میں مجدد نے آنا ہے. وہ پھر میں نے پورا ٹریک کیا, ویکیپیڈیا میں بھی دیکھا, علماء سے بھی رائے لی, سب کو لیا. وہ جتنے بھی مجدد آئے ہیں نا, جو کہ مجدد جس میں علماء کا اجماع ہے اس بات پہ, یعنی کہ جس پہ ان کا متفق ہے جس بات پہ, وہ مجدد جتنے بھی آئے نا, وہ میں نے سارا ایک لسٹ بنائی, وہ سارے مجدد تھے نا صدی کی ابتدا میں آتے رہے, وہ سب آتے, ایسا کوئی بھی صدی نہیں آئی جس میں مجدد موجود نہ ہو صدی کی ابتدا میں, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس وقت اگر 610 کے حساب سے لے لیں تو 2010 کے حساب سے ہماری صدی سٹارٹ ہوتی ہے. تو ابھی 10 سال ہو گئے, 2021 آ گیا نا, تو ابھی 11 سال ہو گئے. 610 کے حساب سے لے لیں تو اب 2010 سے ہماری یہ صدی سٹارٹ ہوئی, 2010 سے, تو ابھی صدی کی ابتدا چل رہی ہے. تو اس وقت فطرت کا تقاضا ہے, دین کا تقاضا ہے, اس حدیث کا تقاضا ہے کہ مجدد میں آنا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب فرما گئے بڑی کلیئرٹی میں کہ یہ جو اب مجدد ہوں گے یہ وہ فائنل مجدد ہوں گے, جس طرح نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اسی طرح حضرت امام مہدی یہ آخری مجدد ہوں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, اور بڑی نشانی اور قیامت, بالکل, بلکہ ولایت بھی انہیں پہ ختم ہو جانی ہے, مجدد ہر چیز کو تکمیل, قریش بھی انہیں پہ ختم ہو جائیں گے, قریشوں کی حکمرانی بھی اس پہ ختم ہو جائے گی. ہمیں قحطانی والی بات بھی آتی ہے حدیثوں میں. تو یہ جو سم اپ اگر آپ کر لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی کا آنا اس وقت کی ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے, فطرت کی ضرورت ہے. دس از آلسو ویری کلیئر. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. ہم نے اینڈ آف ٹائم کا ایک فیز جو ہے مختلف ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا,
اور آج اس کے کویسچن آنسر کے اندر جو آپ لوگوں نے سوالات کیے تھے ان کو آپ کے سامنے رکھ کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی خلش رہ گئی ہے تو وہ کمی جو ہے وہ ہم اپنی کوشش کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، ہماری کوشش صرف اور صرف اپنی تحقیق کی نظر تک ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے فیز کا آغاز کریں گے جس میں دجال کا ذکر ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری ایک سیریل بنائیں گے۔ فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔